الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة النحل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ ترجمہ: بے شک ابراہیم لوگوں کے امام اور خدا کے فرما بردار تھے جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ خدا نے ان کو برگزیدہ کیا تھا اور اپنی سیدھی راہ پر چلایا تھا، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبی دی تھی اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ مشرکین مکہ اتنا شرک، گناہ اور حلال کو حرام، حرام کو حلال کرنے کے باوجود خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت اور ان کا پیروکار کہا کرتے تھے۔ مشرکین عرب کی یہاں پر شرکیات کا رد اور ان کے جو دین ہے اس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی نسبت کا نہ ہونا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یہاں یاد دلایا گیا۔ حضرت ابراہیم سے مشرکین مکہ کو دور کی نسبت نہ رہی تھی۔ یہاں انہیں بتلایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام موحدین کے امام تھے، توحید پر اٹل تھے، نیکی کے معلم تھے۔ یہ تمام دنیا کے مشرکین کے مقابلے میں تنہا ایک امت عظیم کے برابر تھے، جن کی ذات واحد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ سب خوبیاں اور کمالات جمع کر دیے تھے جو کسی بڑے مجمع میں متفرق طور پر پائے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر کامل اطاعت اور فرما برداری کا رویہ تھا، جو ہر طرف سے ٹوٹ کر صرف ایک خدا کا ہو رہا تھا۔ ممکن نہ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے علاوہ کسی اور چیز کو اپنی طرف سے حلال یا حرام ٹھہرا دیں۔ وہ تو خود معاذ اللہ شرک کا ارتکاب کہاں سے کیسے کر سکتے تھے؟ مشرکین کی جماعت اور بستی میں رہنا بھی انہیں گوارا نہ تھا۔ پھر جو لوگ آپ کو حنیف کہتے ہیں اور دین ابراہیم پر بتاتے ہیں، انہیں شرم کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر افطرا باندھ کر حلال کو حرام، حرام کو حلال کہنا اور شرک کی حمایت میں پیغمبروں سے لڑنا کیا ایک حنیف اور ابراہیمی کی شان ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یاد رکھو، حلال و حرام کے بیان اور اصول دین میں اصل ملت ابراہیمی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی ملت کی اقامت اور اشاعت اور بسط و تفصیل کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اگر اصلی دین ابراہیمی پہ چلنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے اور مشرکین مکہ سخت ناسپاس اور کفران نعمت کرنے والے لوگ تھے، اور وہ حضرت ابراہیم کی راہ پر نہیں تھے جو توحید کامل اور تسلیم و رضا کی سیدھے رستے پر چلتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو نبوت، فراخ روزی، اولاد، وجاہت و مقبولیت اور ایسا مقام عطا فرمایا کہ تمام ادیان بالاتفاق ان کی تعظیم کرتے ہیں، اور ہر فرقہ چاہتا ہے کہ اپنا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام سے ملائے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام دنیا میں بہت اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو صالحین کے اعلیٰ طبقے میں شامل فرمائے گا، جو انبیاء علیہ السلام کا طبقہ ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو پکا موحد بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔